بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فوجی شام کے علاقے میں ایک بستی کی طرف جا رہا تھا۔ جب اس نے چند فرسخ کا راستہ طے کر لیا تو وہ تھک گیا۔ اس کے پاس ایک خچر تھی جس کے اوپر سفر کا ضروری سامان لدا ہوا تھا۔ شام کا وقت بھی قریب آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گرجا گھر ہے اور اس میں ایک راہب ہے۔ راہب نے اسے دیکھ کر اس کا استقبال کیا اور اس نے اپنے پاس رات گزارنے کے متعلق پوچھا تاکہ وہ کسی سے مہمان نوازی کا انتظام کر سکے۔ چنانچہ اس فوجی نے رات میں قیام کے بارے میں حامی بھر لی۔ فوجی کہتا ہے کہ جس وقت میں گرجا گھر میں داخل ہوا تو مجھے پادری کے سوا کوئی دوسرا نظر نہ آیا۔ اتنے میں پادری نے میری خچر کو ایک طرف لے جا کر باندھ دیا اور اس کا گھاس چارہ کیا اور میرا اسباب ایک کمرے میں لے جا کر رکھا۔ گرم پانی لایا، سردی کڑاکے کی پڑ رہی تھی، برف گرنے کا زمانہ تھا۔ آگ جلائی اور بہت عمدہ کھانا میرے لیے لایا۔ چنانچہ میں نے کھانا کھایا۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو سونے کی تیاری کرنے سے پہلے میں نے اس سے یہ معلوم کیا کہ بیت الخلاء کدھر ہے۔ اس نے بتایا کہ بیت الخلاء اوپر ہے اور اس کا راستہ مجھے دکھایا۔ جب میں رافع حاجت کے لیے اوپر پہنچا اور بیت الخلاء کے دروازے پر قدم رکھا تو ایک بڑی سی چٹان پر نظر پڑی اور میں نے اس پر جیسے ہی قدم رکھا دم سے میدان میں گرجا گھر سے باہر آ گرا۔ گویا اس بدبخت نے وہ چٹائی چھت سے باہر اس طرح لٹکائی تھی کہ اس پر ذرا سا بوجھ پڑے تو فوراً آدمی جا گرے۔ میں نے گرنے کے ساتھ شور مچانا شروع کیا مگر پادری نے کوئی جواب نہ دیا۔ خیر مجھے چوٹ تو ضرور آئی مگر کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ٹوٹی تھی۔ اس برف باری کے عالم میں جاڑے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ آخرکار برف سے بچنے کے لیے گرجا گھر کے دروازے کی محراب میں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں اوپر سے ایک وزنی پتھر آ کر گرا۔ اگر مجھ پر گرتا تو پس کا رکھ دیتا۔ میں وہاں سے نکل کر بھاگا۔ وہ پادری مجھے گالیاں دیتا رہا جس سے میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو اسی پادری بدبخت کی شرارت ہے اور مجھے لوٹنے اور جان سے مارنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جب میں محراب سے باہر آیا تو برف باری کے عالم میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ میرا سارا بدن اور کپڑے بھیگ گئے۔ تب میں نے سوچا جان بچانے کی کوئی صورت اختیار کرنی چاہیے ورنہ میں صبح تک اکڑ کر مر جاؤں گا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ 1 2 3 دھڑی کا پتھر ڈھونڈ کر اسے اپنے کندھے پر رکھ کر ادھر سے ادھر میدان میں بھاگوں۔ چنانچہ میں نے یہی تدبیر اختیار کی جس کی وجہ سے جسم میں گرمی آ گئی۔ پھر پتھر اتار کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سردی نے پریشان کیا تو پھر پتھر اٹھا کر یہی ورزش کی۔ غرض کہ میں صبح تک یہ کرتا رہا۔ سورج نکلنے سے پہلے میں نے گرجا گھر کے دروازے کھلنے کی آواز سنی۔ میں نے جو آگے بڑھ کر غور سے دیکھا تو پادری باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں مجھے تلاش کیا جہاں میں رات کو بلائی منزل سے نیچے گرا تھا۔ جب میں نے اسے وہاں نہ پایا تو پادری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ارے آخر وہ مسافر کہاں گیا؟ میں نے پادری کی بات سن لی۔ اتنے میں پادری آگے چلا اور میں اس کے پیچھے آہستہ سے گرجا کے دروازے میں داخل ہو گیا اور وہ کواڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ پادری مجھے تلاش کر کے تھوڑی دیر کے بعد لوٹ آیا اور آ کر دروازہ بند کرنے لگا۔ میں ایک طرف چھپا کھڑا ہی تھا۔ جوں ہی وہ پلٹا اور میری طرف اس کی نگاہ اٹھنے والی ہی تھی کہ میں نے خنجر نکال کر اس کو نیچے گرا کر اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا اور اسے ختم کر کے میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر گرجا کا دروازہ بند کر کے میں اوپر گیا۔ آگ جو پہلے سے سلگ رہی تھی اسے اور مزید لکڑیاں ڈال کر روشن کیا اور خوب سینک کر اپنے بدن میں گرمی پیدا کی۔ اس کے بعد گیلے کپڑے اتار کر اپنے سامان میں سے دوسرے کپڑے نکال کر پہنے اور پادری کی چادر اوڑھ کر سو گیا۔
رات کا جاگا ہوا تھا، چنانچہ مجھے خوب نیند آئی۔ عصر کے وقت تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو بھوک لگ رہی تھی۔ اٹھ کر گرجا گھر میں گھوما پھرا۔ باورچی خانہ میں گیا تو کھانے پینے کا اچھا خاصا ذخیرہ ملا۔ سیر ہو کر کھانا کھایا تو جان میں جان آئی اور طبیعت میں نشاط پیدا ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔